چونکہ وقت زیادہ نہیں، اس لیے اختصار کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ میں مسئلہ الہ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ کی طرز اور انداز کے مطابق پڑھاؤں گا۔ ایک انداز حضرت مولانا عبد الغنی جاجروی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، انہوں نے اس پر ایک مستقل کتاب تحریر فرمائی ہے، کتاب التوحید۔ آج کل اسی کتاب کے ذریعے مسئلہ الہ پڑھایا جاتا ہے۔ وہ اگرچہ بڑا معلوماتی ہے، تفصیلی ہے، لیکن وہ انداز ہے حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ کا، یہ انتہائی سہل اور بہت آسان ہے، اور اس میں مسئلہ الہ کی صحیح حقیقت بہت مختصر سے وقت میں سمجھ آ جاتی۔ سب سے پہلے اس مسئلے کی جو اہمیت ہے، اہمیت مسئلہ الہ کی یہ ہے کہ اسے پوری کائنات کی روح قرار دیا گیا۔ آج ہم نے سورۃ نحل کی آیت نمبر 2 میں پڑھا، اور وہاں میں نے آپ کو المومن آیت نمبر 14 کا حوالہ لکھوایا۔ اللہ نے ان دونوں صورتوں میں اس مسئلے کو ساری کائنات کی روح قرار دی۔ حدیث میں آتا ہے اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک ایک بندہ بھی اس کلمے کا اقراری ہوگا۔ جب ایک بندہ بھی اس کلمے کا اقراری نہ رہا تو اللہ اس دنیا کو درہم برہم کر دیں گے، نیست و نابود کر دیں گے، کہ جس مسئلے کی خاطر یہ دنیا بنائی تھی، جب اس مسئلے کو ماننے والا ہی کوئی نہیں رہا تو ہم نے اس دنیا کو بسا کے کیا لینا۔ پہلی بات تو اختصار کے ساتھ یہ ہو گئی کہ یہ مسئلہ پوری کائنات کی کیا ہے؟ روح۔ پھر اللہ نے خود گواہی دی۔ آپ سورۃ آل عمران نکالیں، جو حافظ حضرات ہیں وہ ذرا جلدی نکال لیں گے۔ آل عمران کی آیت نمبر 18، صفحہ نمبر ہے 48۔ صفحہ نمبر 48، سورۃ آل عمران
اور سورت آل عمران کی آیت نمبر ہے 18۔ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ۔ اللہ نے گواہی دی فی الکتب السابقہ، پہلی کتابوں میں اور قرآن میں اللہ نے گواہی دی۔ فرشتوں نے گواہی دی، جن فرشتوں کے اذکار توحید سے لبریز ہیں۔ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ وَأُولُو الْعِلْمِ، اور علم والوں نے گواہی دی۔ انبیاء اور اولیاء، جیسے اصحاب کہف ہو گئے، رجل مومن ہو گیا، حبیب نجار ہو گئے۔ امام بخاری نے شاہدہ کا معنی کیا بیانہ۔ اللہ نے اس مسئلے کو بیان کیا پہلی کتابوں میں اور قرآن میں۔ گواہی دی اللہ نے اس بات کی کہ اس کے سوا الہ کوئی نہیں، اور فرشتوں نے بھی گواہی دی، اور علم والے انبیاء اولیاء انہوں نے بھی گواہی دی، لا قائمم بالقسط، وہی قائم ہے ساتھ عدل کے، یا عدل کے ساتھ وہ دنیا کو قائم رکھے ہوئے ہے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں، وہ غالب ہے حکمتوں والا۔ اس مسئلہ الہ کو خود اللہ نے بیان کیا، اور اس کی گواہی خود اللہ نے دی۔ انبیاء نے اس کو کیسے بیان کیا؟ اللہ کی شہادت اس پر ہم بحث نہیں کرتے، وہ بالکل جگہ جگہ آپ کو وہ شہادت ملے گی، الہکم الہم لا الہ الا ہو، وہ جگہ جگہ آپ کو شہادت اللہ کی قرآن میں ملے گی۔ انبیاء نے اسی مسئلے کی گواہی دی۔ سورت انبیاء ہے جی، صفحہ نمبر ہے 292، 292۔ اور اس کی آیت نمبر ہے 25۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول،
ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے الا نوحی الیہ، ہم ان کی طرف یہی وحی کرتے تھے انہ لا الہ الا انا، کہ میرے سوا کوئی الہ فاعبدون، پس ہر قسم کی عبادت میری کرو۔ سب انبیاء کی متفق علیہ دعوت ہے، اس آیت سے ثابت ہوا، سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 25 سے۔ یہ جو قرآن کی موجودہ ترتیب ہے، میں نے کئی مرتبہ عرض کیا کہ یہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھوائی ہے اور اللہ کا حکم پا کے رکھوائی۔ سورتوں کے نام بھی اللہ نے رکھے ہیں۔ تو سورت کا نام جو ہوتا ہے، اس نام رکھنے کی کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے۔ جس سورت میں گائے کا ذکر آیا اسے کہہ دیا سورۃ آل عمران کا ذکر ہے، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل ابراہیم، اس نسبت سے اس سورت کا نام آل عمران رکھا گیا۔ جس سورت میں عورتوں کے مسائل ذکر ہوئے اس کا نام نساء رکھا گیا۔ جس سورت میں مائدہ کے اترنے کا ذکر تھا اس کا نام مائدہ رکھا گیا۔ انعام کہتے ہیں چوپایوں کو، جانور۔ اس سورت میں ذکر ہے کہ چوپائے بطور نظر و نیاز صرف اللہ کے نام پر دیے جائیں گے، تو سورت کا نام انعام رکھا گیا۔ یسألونک عن الانفال، تو سورت کا نام انفال رکھا۔ جس میں چیونٹی کا ذکر ہے وہ نمل، شہد کی مکھی کا ذکر ہے نحل، اصحاب کہف کا ذکر ہے کہف۔ کیا اس صورت میں سارے نبیوں کا ذکر ہے کہ اس صورت کا نام رکھا گیا نبیوں والی صورت، سورۃ الانبیاء؟ انبیاء کا، سارے انبیاء کا تذکرہ تو اس صورت میں نہیں ہے، تو اس کو سورۃ انبیاء اس لیے کہتے ہیں، اس لیے نام رکھا گیا کہ اس صورت میں اللہ نے اس مسئلے کو بیان کیا جس مسئلے پر سارے نبی متفق تھے۔ اس نسبت سے اس سورت کا نام کیا رکھا گیا؟ سورۃ الانبیاء۔ ذرا میں ایک بات بیان کر کے لاؤں گا تو اہمیت ذرا زیادہ واضح ہو جائے گی، اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے۔ ہمارے ملک میں جو مسائل ہیں، صحابہ کی عظمت کی بات ہے، توحید کی بات ہے، سب سے زیادہ اہمیت جس مسئلے نے ہمارے ملک میں اختیار کی وہ ہے ختم نبوت۔ بہت اہمیت ہے لوگوں کے دلوں میں مسئلہ ختم نبوت۔ اس کے لیے لوگ رقم بھی خرچ کرتے، جیلیں بھی کاٹتے، قربانیاں بھی دیتے۔ 53 کی تحریک میں سینکڑوں بندے شہید ہوئے۔
وہ سینہ تان کے سامنے آ جاتے ہیں کہ مارو گولی. جو سرمایہ دار لوگ ہیں وہ اس پر خرچ کرتے ہیں دولت، پیسہ، مال. اس مسئلے نے ہمارے ملک میں کیوں اہمیت اختیار کی؟ اتنی اہمیت کیوں اختیار کی؟ اس لیے اختیار کی کہ شہری لوگ دیکھتے ہیں، بابو لوگ دیکھتے ہیں، وکیل، پروفیسر، طالب علم، کالجوں کے لڑکے، تاجر، کہ جو علماء کل تک آپس میں لڑتے تھے، اشتہار بازی کرتے تھے، ایک دوسرے کو مناظرے کے چیلنج کرتے تھے، ختم نبوت کا مسئلہ یوں ہی ملک میں پیدا ہوا تو تمام مسلک کے علماء ایک سٹیج پہ کیا ہو گئے؟ اکٹھے ہو. سن 1974 کی جو تحریک ختم نبوت تھی اس میں سارے مسالک کے لوگ اکٹھے تھے. بھول بھلا گئے لوگ. ہمارے بندیال میں وہ جو مشترکہ جلسے ہوتے تھے، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث سارے، تو ہمارے بندیال میں ہماری مسجد میں جلسہ تھا، اس میں بریلوی بھی، دیوبندی بھی، اہل حدیث بھی. تو ہمارا ایک مقتدی ہے جمعے کی اذان ہماری مسجد میں دینے والا، وہ بھی نعرہ رسالت مارن لگ گیا. اس سے بعد میں پوچھا گیا اسا کہ میں سمجھا بھی سب کچھ جائز ہوگی. تو سارے ایک سٹیج پہ کیا ہو گئے؟ اکٹھے. حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ کے مقابل جو راولپنڈی میں بریلوی عالم تھے ان کا نام تھا آلیف اللہ. وہ جامع مسجد کے خطیب تھے. بڑی مخالفت ہے آپس میں. 12 ربیع الاول کو وہ آپ کی مسجد کے سامنے آ کے بڑی تقریریں کرتا تھا، گالیاں نکالتا تھا. ختم نبوت کے سٹیج پہ یہ دونوں ایک ہی سٹیج پہ اکٹھے ہو گئے. مولوی آلیف اللہ بھی، مولانا غلام اللہ. ڈالیں نا، اور جب دیگ آپ باہر نکالیں گے نا تو ہماری بوٹیاں بھی الگ الگ ہو، اس دیاں الگ ہو سن تے میریاں الگ ہو سن. لیکن اس مسئلے کے لیے وہ دونوں ایک سٹیج پہ اکٹھے. سارے اختلاف ختم، سارے جھگڑے ختم. کچھ اختلاف اصولی ہوتے ہیں، ہونے چاہیے. فروعی اختلاف بھی ہوتے ہیں، لیکن اللہ علماء کرام پر رحم کرے، وہ فروعی کو فروعی سمجھیں، انہیں اصولی نہ بنائیں. جو فروعی اختلاف ہیں، امام شافعی امام ابو حنیفہ کے درمیان ہیں، امام مالک امام ابو حنیفہ کے درمیان ہیں. وہ اونچی آمین کہتے ہیں، یہ آہستہ آمین کہتے ہیں. وہ رفع یدین کرتے ہیں، یہ رفع یدین نہیں کرتے. وہ سورۃ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھتے ہیں، یہ نہیں. لیکن یہ فروعی ہیں. مجھے ایک دفعہ میرا ایک مقتدی تھا، اس نے مجھے کہا جی میرے گھر آئیں. اس نے میری دعوت کی، میں گیا. تو دعوت کے بعد وہ مسلم اٹھا لائے، وہ شیخ. اس نے کہا جی کل میں اہل حدیث حضرات کی مسجد میں گیا تھا، انہوں نے مجھے کہا ہے بے رفع یدین نہ کرو تے نماز ہوندی نہیں. اور میں تو بڑا پریشان ہو گیا. انہوں نے پھر یہ مجھے حدیث دکھائی. میں نے کہا یہ نبی پاک کا فرمان ہے جو انہوں نے تجھے دکھایا ہے؟ تو غور سے دیکھ کے کہتا ہے نہیں، بات تو عبداللہ ابن عمر کی ہے. میں نے کہا نبی پاک کی بات اور عبداللہ ابن عمر کی بات میں کوئی فرق نہیں. تجھے انہوں نے کہا ہے حدیث ہے، نبی پاک کا فرمان ہے، کہاں ہے؟ شکر ہے وہ اردو میں تھی،
وہ کتاب مسلم، وہ امام نووی نے اس کی شرح لکھی ہے، تو امام نووی نے نیچے لکھا کہ جو لوگ رفع یدین کے قائل ہیں وہ اس کے مستحب ہونے کے قائل ہیں۔ میں نے کہا مستحب سمجھتے ہو؟ کہنے لگا ٹھیک ہے، کر لو تو بھی ٹھیک ہے، نہ کرو۔ میں نے کہا یہی کتاب کل انہیں جا کے دکھانی کہ تم تو کہتے ہو نماز نہیں ہوتی، اور امام نووی کہتا ہے کہ یہ رفع یدین کرنا کیا ہے، تو یہ آمین بالسر، آمین بالجہر اور آمین بالشر کہ کبھی کبھی حنفی امام غیر المغضوب علیہم کہہ رہا ہوتا تو بھی آمین ولا الضالین کے بھی انتظار نہیں کرتے۔ تو ہمارے خوشاب میں ایک عالم تھے، فاضل دیوبند تھے ہماری جماعت کے، مولانا بشیر احمد صاحب رحمت اللہ، بڑے عالم تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے خوشاب میں ایک اہل حدیث بندہ تھا، وہ سائیکل پہ کپڑے رکھ کے نا بیچتا تھا مختلف چکوں میں جا کے، پھیری لگاتا۔ ایک چک میں گیا، مغرب کی اذان ہو گئی تو وہ اہل حدیث جو بزرگ تھے وہ مسجد میں داخل ہو، مسجد تھی بریلویوں کی۔ امام صاحب نے جب پڑھا نا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس نے پیچھے کیا آمین۔ اب ان کے لیے تو بالکل نئی بات تھی، یہ کون آ گیا؟ یہ ہے نا شدت، تجاوز، غلو۔ امام صاحب نے سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد پیچھے مڑ کے کہا کیڑا سور آئی بھائی، کیڑا خنزیر، کون خنزیر تھا؟ اس نے کہا جی میں۔ اس نے کہا میں، تم آکھیے؟ اس نے جواب میں کہا آپ نے نہیں کہی، یہ جو آپ کے مقتدی ہیں انہوں نے نہیں کہی۔ امام صاحب نے کہا انہوں نے بھی کہی ہے۔ اس آ کیا تساں چھوٹے سور تے میں وڈا سور، بس اتنا ہی فرق۔ تو اس مسئلے کو جو فروعی مسئلہ ہے اس میں شدت پیدا کرنا یہ کوئی علماء کا کردار نہیں، امانت دیانت کا تقاضا نہیں۔ یہاں ہاتھ باندھیں گے تو نماز نہیں ہوگی، رفع یدین کریں گے تو نماز نہیں کریں گے تو نماز نہیں۔ اگر ایک آدمی نہ یہاں باندھتا ہے نہ یہاں باندھتا ہے، باندھتا ہی نہیں ہوگی نماز، سجدہ صاحب کرنا پڑے گا۔ وچوں گل اتنی جس پر لوگوں کو لڑایا جا رہا، ہاتھ کہاں باندھنے، یہاں باندھنے کہ یہاں باندھنے کے، جو یہاں باندھتا ہے وہ یہاں باندھتا رہے، جو یہاں باندھتا ہے وہ یہاں، نہ وہ اس کو کچھ کہیں نہ یہ۔ اب رمضان شریف آ رہا ہے نا، تو بڑے بڑے اشتہار اس اے سی جتنے لگیں گے اشتہار، تراویحاں 8 نے جو 20 ثابت کرے گا نا ہم 20 لاکھ انعام دیں۔ پھر دوسری طرف سے اشتہار چھپیں گے، تراویحاں 20 نے جڑا 8 ثابت کرے نا ہم 8 کروڑ دیں گے۔ ایک یونیورسٹی کا نوجوان یہ اشتہار بھی پڑھتا ہے، وہ اشتہار بھی پڑھتا ہے، وہ کہتا ہے مولویوں لڑو، نہ میں 8 پڑھنی آنے نہ میں 20 پڑھنی، لڑو تے مرو۔ اور اللہ کے بندو جو 8 پڑھتے ہیں وہ 8 پڑھتے رہیں، اور جو 20 پڑھتے ہیں وہ ان پر کوئی فتویٰ نہ لگائیں، اور وہ ان پر کوئی اختلاف فروعی تو یہ ہوتا ہے، کوئی کفر اسلام کا اختلاف ہے، نماز ہونے نہ ہونے کا اختلاف ہے، اختلاف اس میں ہے کہ ان دونوں میں بہتر چیز کیا ہے، ان دونوں میں
اونچی آمین کہنی بہتر ہے یا آہستہ آمین کہنی بہتر ہے؟ رفع یدین کرنا بہتر ہے یا نہ کرنا؟ اس کو آپ نے نماز ہونے نہ ہونے کا اختلاف بنا لیا. قیامت نہیں آنی، اللہ کے پاس نہیں جانا، کیا جواب دو گے اللہ کو؟ تو لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ علماء جو کل تک لڑتے تھے، مناظروں کے چیلنج کرتے تھے، اشتہار بازی کرتے تھے، مباہلے تک آ جاتے تھے، ختم نبوت کا مسئلہ بھائی کوئی ایسا مسئلہ تو ہے نا کہ یوں ہی ملک میں وہ مسئلہ پیدا ہوا، سارے علماء اپنے اختلاف بھلا کے ایک سٹیج پر کیا ہو گئے؟ اکٹھے. یہ ساری تقریر جو میں نے کی اس لیے کی کہ جس مسئلے پر سب علماء متفق ہو جائیں وہ تو اہمیت والا ہو جاتا ہے، اور جس مسئلے پر سارے انبیاء متفق ہو جائیں اس کی اہمیت کے کیا کہنے. تو مسئلہ توحید، مسئلہ الہ ایسا مسئلہ ہے جس مسئلے پر سارے انبیاء کیا تھے؟ سورۃ انبیاء آیت نمبر 25. لوگ کہتے ہیں یہ اختلافی مسئلہ ہے. آپ توحید بیان کریں گے، شرک کے خلاف آواز اٹھائیں گے تو لوگ کہیں گے نہ مولوی جی نہ، یہ اختلافی مسئلہ ہے. میں کہتا ہوں جتنا متفق علیہ مسئلہ اجماعی وہ توحید ہے نا، اتنا کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں. یہی مسئلہ ہے جس پر سارے انبیاء کا کیا ہے؟ اتفاق. تمام آسمانی کتابیں اس پر متفق ہیں کہ لا الہ الا اللہ. ایک آیت یہ ہو گئی، ایک آیت سورۃ نحل میں آپ نے پڑھ لی ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. اسے ساتھ لکھ لیں، انبیاء کی دعوت ہو گئی. کچھ چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں، ہمارے لیے آسانی ہو رہی ہے. سورۃ ہود کی پہلی آیت، کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر اللہ تعبدوا الا اللہ. شان کتاب، اس کی ایتیں بڑی محکم ہیں. پھر یہ بات بھی سنو، اس کی ایتیں بڑی مفصل ہیں، بھیجنے والا حکیم خبیر ہے. یا اللہ اتنی لمبی تمہید باندھی ہے، کہنا کیا چاہتا ہے؟ اللہ نے فرمایا اللہ تعبدوا الا ایہ. سورۃ حامیم مومن میں ہم پڑھیں گے 14 آیتوں میں رب نے تمہید باندھی ہے. کتنی آیتوں میں؟ 14 آیتوں. تفصیل سے وہاں پڑھیں گے. پہلے کیا کہا؟ اس دعوے کو بھیجنے والا جو ہے نا وہ بڑی عظیم ہستی ہے. اللہ نے اپنی صفتیں ذکر کی، اپنی صفات کو ذکر کی. ضدی لوگ جھگڑا کریں گے، منیب آدمی جھگڑا نہیں کرے گا. پھر تیسرے نمبر پہ جا کے کہا اگر تم نے جو دعویٰ آ رہا ہے، اگر تم نے اس دعوے کو مان لیا تو میرے عرش اٹھانے والے جو فرشتے ہیں نا، میں ان کے ذمے لگاؤں گا کہ تمہاری مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں. چوتھے نمبر پہ کہا اگر تم نے اس دعوے کو نہ مانا تو پھر قیامت کے دن کہتے رہو گے فَحَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ، نکلنے کی کوئی راہ ہے؟ وہاں روو گے، پچھتاؤ گے. اتنی
اتنی لمبی تمہید باندھ کے اللہ نے وہ مسئلہ بیان کیا آیت نمبر 14 میں جا کے، فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اس کی اہمیت کو بتایا۔ تھوڑا سا ہم سورت 15ویں پارے میں آئیں گے۔ صفحہ نمبر ہے 255۔ آیت نمبر ہے 2۔ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے حضرت موسیٰ کو کتاب دی، تورات۔ وَجَعَلْنَا هُدًى لِبَنِي اسرائیل، اور ہم نے اس کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا۔ کیا کہتی تھی وہ کتاب؟ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، میرے سوا کسی کو کارساز نہ بناؤ۔ تو تورات کا دعویٰ بھی یہی تھا کہ اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں، اللہ کے سوا مختار کل کوئی نہیں، اور اللہ کے سوا کارساز کوئی نہیں۔ یہ ہم نے تھوڑی سی گفتگو کی مسئلہ الہ کی اہمیت پر۔ اس کو آپ جتنا پھیلانا چاہیں آپ اس کو پھیلا سکتے ہیں۔ کچھ باتیں میں نے چھوڑ دی ہیں، آگے جا کے جہاں مناسب میں سمجھوں گا وہاں جا کے اس کو ذکر کروں گا۔ جو باتیں میں نے چھوڑ دی ہیں وہ سارے انبیاء کی الگ الگ دعوت ہے، وہ آپ سورت ہود میں پڑھ چکے ہیں، سورت آراف میں آپ پڑھیں گے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ وہ سارے ہر نبی کی یہی دعوت ہے، وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ۔ ابھی ابھی نبوت ملی ہے، ابھی وہ کوہ طور پہ کھڑے ہیں اور انہیں نبوت سے سرفراز کیا۔ انا اخترتک، میں نے آپ کو چن لیا ہے، فاستمع لما یوحیٰ، غور سے سنو جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے۔ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی الہ نہیں، پس عبادت کرو تو صرف ہو میری عبادت۔ ہر نبی کی دعوت یہی، ہر نبی پر پہلی اترنے والی وہی یہی ہوتی تھی، لا الہ الا اللہ۔ ہونے والے نبی کو ایک خطابت اللہ جڑا کیڑا نو، یہ بڑی بھڑی شے ہے یار۔ اللہ ہونے والے نبی کو جب ماں کی گود میں بلواتا ہے تو وہ وہاں بول کے کیا کہتا ہے؟ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ وہ اللہ جو میری ضروریات زندگی پوری کرنے والا ہے، رب کا معنی میں کر رہا ہوں، رب کا معنی، ورنہ معنی کرتے ہیں پالنے والا، میں نے معنی کیا ضروریات زندگی پوری کرنے والا۔ اردو کا ایک لفظ ہے پروان چڑھانا، ایک اردو میں اور لفظ ہے نشو و نما دینا، یہ فٹ میں نے ہے، فٹ، پروان چڑھانا یعنی آہستہ 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 آہستہ، پالتے پالتے پالتے، بڑھاتے بڑھاتے ہر چیز کو حد کمال تک پہنچا دے۔
انشاء الشیء حالن فحالن الی حد الکمال، امام راغب نے لکھا۔ رب کا معنی ضروریات زندگی پوری کرنی، جس جگہ جس چیز کی ضرورت ہو نا اس کے مطابق دینا، یہ ہے ضروریات زندگی پوری کرنا۔ پیدا ہونے والے بچے کو نہیں کہتا کہ میں نے گندم بھی بنائی ہے، منجی بھی بنائی ہے، کماند بھی بنایا ہے، مالٹے بھی، آم بھی، انار بھی، خربوزے بھی، تربوز بھی، بادام بھی، اخروٹ بھی، چلغوزے بھی، مونگ پھلی بھی، کھا کھا، اسے نہیں کہتا۔ کیوں؟ اس کے منہ میں دانت نہیں، اس کا معدہ ابھی ان چیزوں کو قبول ہو نہیں کرتا۔ اس کے لیے اس کی ماں کے سینے میں دودھ کی 2 نہریں جاری کرتا۔ ضروریات زندگی کو کیا کرنے والا؟ ضروریات زندگی کو پورا کرنے والا، یہ رب کا معنی ہے، صرف پالنا نہیں، پالنا نہ، ورنہ تو والد کو مربی نہیں کہہ دیتے۔ جو میری ضروریات زندگی کو پوری کرتا ہے، تمہاری ضروریات زندگی کو پورا کرتا ہے، اسی اللہ کی عبادت کرو۔ ھذا صراط، اسی کو حضرت صاحب کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم میں الف لام عہد خارجی کا ہے، اور اس سے مراد یہی رستہ ہے جو پچھلی آیت میں پڑھا نہ لیتے ہیں، یہیں سے لیتے ہیں۔ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط، یہ ہے سیدھا رستہ۔ تو سارے نبیوں کی متفق علیہ دعوت جو ہے وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اور ساری آسمانی کتابوں کا جو دعویٰ ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اہمیت پہ ہم نے تھوڑی سی گفتگو کی۔ مسئلہ الہ کا سمجھنا اس لیے ضروری ہے اور سمجھانا بھی اس لیے ضروری ہے کہ اچھے خاصے پڑھے لکھے تعلیم یافتہ لوگوں تک کو الہ کے مفہوم کا پتہ نہیں، انہیں علم نہیں۔ میں نے، آپ شاید فیس بک پہ آپ نے بھی سنا ہو، گجرانوالہ کے ایک اہل حدیث عالم ہے، اہل حدیث عالم، انہوں نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ یہ جو حضرت علی حجویری کی قبر پہ لوگ سجدے کرتے ہیں اور نذر و نواز دیتے ہیں، یہ مسلمان ہیں، یہ مشرک نہیں ہے۔ تو آگے سے ان کا کوئی مقتدی کہتا ہے حضرت سجدہ تو رب کی ذات کو کرنا چاہیے، وہ اسے چھوڑ کے قبر پہ سجدہ کر رہے ہیں، یہ کفر نہیں ہے؟ تو آگے سے حضرت فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتے۔ میں نے کہا وہ ہو، حضرت کو ابھی تک الہ کے معنی کا پتہ نہیں۔ میں نے جمعے پہ کہا، ان کو دعوت دی میں نے جمعے پہ کہ شعبان رمضان میں ہمارے پاس آؤ، ہم تمہیں مسئلہ الہ پڑھائیں، تمہیں بتائیں کہ الہ کیا ہوتا ہے۔ تو جب علماء تک کو پتہ نہیں کہ الہ کا معنی کیا ہے، الہ کا مفہوم کیا ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، پھر قبروں پہ سجدہ کرتے ہیں، غیر اللہ کی نیازیں دیتے ہیں، غیر اللہ کو پکارتے ہیں، ان سے مانگتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ شرک کیسے ہو گیا؟ ہم کوئی ان کی عبادت کرتے ہیں؟ عبادت تو ہم اللہ کی کرتے ہیں، اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی۔ وہ پاگل سمجھتے ہیں کہ عبادت صرف نماز کا نام ہے، عبادت صرف روزے کا نام ہے، عبادت صرف حج کا نام ہے، عبادت صرف زکوٰۃ کا نام ہے۔ وہ مطمئن ہے ہم تو غیر اللہ کی نماز نہیں پڑھتے،
ہم تو غیر اللہ کے نام کا روزہ نہیں رکھتے، ہم تو غیر اللہ کا حج نہیں کرتے، تو ہم مشرک کیسے ہوئے؟ تو انہیں بتانا پڑے گا کہ الہ کا معنی کیا ہے، الہ کا مفہوم کیا ہے، پھر لوگوں کو بھی بتانا پڑے گا کہ الہ کا مفہوم کیا ہے، اچھے انداز میں لوگوں کو سمجھایا جائے، بتایا جائے، علماء کو بتایا جائے۔ تو ہم جب کھولیں گے اس کو انشاءاللہ تو بہت ساری باتیں سامنے آئیں گی کہ الہ کا معنی کیا ہے، عبادت کی تعریف کیا ہے، عبادت کسے کہتے ہیں۔ تو الہ کا مفہوم سمجھنا بہت ضروری ہے، اس سے واقف ہونا بہت ضروری ہے، لیکن الہ کا مفہوم اس وقت تک سمجھ نہیں آئے گا جب تک مشرکین مکہ کے نظریات کا پتہ نہیں چل جاتا، جن میں میرے نبی تشریف لائے، جن لوگوں میں میرے نبی کی پہلی بعثت ہوئی ابتدائی، اور آپ نے ان کے سامنے مسئلہ بیان کیا، جب تک ان کے عقائد کا نظریات کا پتہ نہیں چلے گا اس وقت تک الہ کا مفہوم سمجھ نہیں آئے۔ سب سے پہلے ذہن میں رکھیے، مشرکین مکہ دہریے نہیں تھے کہ وہ دہریے ہوں۔ کئی بیچارے لوگ تو یہی سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، جو جاہل لوگ ہیں، ان پڑھ لوگ ہیں، دین سے دور لوگ ہیں، اور نبی پاک ان سے منوانا چاہتے تھے کہ اللہ ہے۔ یہ اختلاف نہیں تھا، مشرکین مکہ اللہ کو مانتے تھے۔ اس کی پہلی دلیل، آپ کے والد محترم کا نام تھا عبداللہ۔ ظاہر بات ہے یہ دور جاہلیت میں رکھا گیا۔ آپ کے جو والد محترم تھے تو ان کا نام کیا تھا؟ عبداللہ۔ اللہ کو نہیں مانتے تھے تو بچوں کے نام عبداللہ کیوں رکھتے؟ کعبے کو کہتے تھے بیت اللہ۔ کس کا گھر؟ اللہ کا گھر۔ اللہ کو نہیں مانتے تھے تو بیت اللہ کیوں کہتے تھے؟ تیسری میری دلیل جو ہے نا وہ بڑی نفیس سی دلیل اور بڑی دلچسپ دلیل۔ مشرک تھے نا وہ لوگ، کیا تھے؟ مشرک۔ مشرک کون ہوتا ہے جو کیا کرے؟ شرک کرے۔ شرک کسے کہتے؟ شرک کسے کہتے؟ شرک کی تعریف کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ، اللہ کی ذات کے ساتھ یا اللہ کی صفات کے ساتھ مخلوقات میں سے کسی کو، یہ شرک کی تعریف ہے۔ کس کے ساتھ؟ کس کے؟ معلوم ہوتا ہے بندہ مشرک بنتا ہی تب ہے جب پہلے اللہ کو مانے۔ اگر اس نے اللہ کو نہیں ماننا تو شریک کس کے ساتھ کرنا ہے؟ مشرک بندہ بنتا ہی تب ہے جب پہلے اللہ کو مانے۔ تو وہ کوئی دہریے نہیں تھے، باقاعدہ ایک ملت کے قائل تھے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ جو کتاب لکھی ہے اس میں انہوں نے بڑی سیر حاصل بحث کی، مشرکین مکہ کے عقائد، ان کے اعمال، وہ کیا کیا کرتے تھے، بڑی بحث کی ہو۔ اپنے لبوں کے بال کٹواتے ہیں، بغل کے بال کٹواتے ہیں، بچوں کو ختنہ بٹھاتے ہیں، داڑھی رکھتے ہیں۔ ان سے پوچھا جاتا ہے یہ سارے کام کیوں کرتے ہو؟ تو وہ کہتے یہ حضرت ابراہیم کی سنت ہے۔ یہ کس کے اعمال ہیں؟ مشرکین مکہ۔ یہ نہیں ہے، وہ ایک
اللہ کی الوہیت کو بیان کی. تو انہوں نے جواب میں ایک تو فتویٰ لگایا کذاب ہے، مجنون ہے، اور پھر کیا کہا ما سمینا بہذا فی الملت الآخرہ، یہ بات ہم نے پہلی کسی ملت میں، تو کسی ملت کے تو وہ قائل ہیں، جس ملت کی وہ بات کر رہے ہیں کہ ان میں کیا کہا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا. معلوم ہوتا ہے کسی ملت اور دین کے تو وہ قائل ہیں. آج کل ابو طالب کا ایمان یہ بڑا مارکۃ الآراء مسئلہ بنا ہوا ہے ملک کے اندر. وہ جو شین ہیں ان کے کہنے سے تو کچھ نہیں ہوتا، کچھ اہل سنت کہلانے والے جو ہیں انہیں بڑی تکلیف ہو رہی کہ ان کے نام کے ساتھ علیہ السلام حضرت مومن تھے، ایمان لائے. دلیل نبی پاک کی پرورش کی. تو نبوت ناپاک ہاتھوں میں پلے گی؟ نبوت کو رب نے پلنے کے لیے ناپاک ہاتھ دیے؟ میں نے کہا یہ دلیل نہ دو ورنہ تو فرعون کو بھی مومن ماننا پڑے گا. حضرت موسیٰ کی پرورش کس نے کی تھی؟ پرورش کرنے سے بندہ مسلمان ہو جاتا. نبی پاک کا نکاح پڑھا تھا. کیا پڑھا تو کیا ہو گیا جی؟ دور جاہلیت ہے، اس وقت آپ کو نبوت نہیں ملی، نکاح پڑھ دیا، کیا ہوا؟ نکاح جو ہے یہ کوئی خطبہ نکاح جو ہے یہ نکاح کی جز ہے، شرط ہے، فرض ہے. بغیر خطبہ نہیں ہوگا تو نکاح ہی نہیں ہوگا. خطبہ کوئی پڑھ دے، خطبہ نکاح کا کوئی پڑھ دے، نکاح کے ہونے نہ ہونے میں تو کوئی فرق نہیں آئے گا نا، نکاح تو ہو جائے گا. اسماء رجال کی کتاب میں آپ پڑھیں. ہم صرف مخاطب اہل سنت کو کر رہے ہیں، دوسرے لوگ ہمارے مخاطب نہیں. ہم جو ابو بکر و عمر عثمان عائشہ کو مومن نہیں مانتا، ہم انہیں مخاطب ہی نہیں کرنا چاہتے. ہمیں اپنوں پہ دکھ ہے. وہ جو کہتے ہیں ہم اہل سنت ہیں، پھر وہ علماء ہیں. آپ اسماء رجال کی کتابیں اٹھائیں. چلو اور نہیں اٹھا سکتے ہو، مشکات کے آخر میں جو صفحے لگے ہوئے ہیں وہ اٹھاؤ. وہ تو ہر مدرسے میں موجود ہے. مشکات کے آخر میں جو ورق ہیں وہ اسماء رجال کے ہیں، پڑھو وہاں. ابو طالب اسمہ عبد مناف، اس کا نام کیا تھا؟ عبد مناف. اٹھاؤ اسماء رجال کی کتاب. جو شرکیہ نام ہوتے تھے میرے آقا اس نام کو بدل دیتے تھے. ایک آدمی آیا، اس نے کہا میرا نام عبد العزیٰ ہے. آپ نے فرمایا عبد العزیٰ نہیں، عبداللہ. حضرت صدیق اکبر کا نام عبد الکعبہ تھا، آپ نے نام بدلا اور عبداللہ رکھا. تو شرکیہ نام یا جن ناموں میں کوئی برائی نظر آتی آپ وہ نام بدل دیتے تھے، تبدیل کرتے تھے آپ وہ نام. یہ نہیں، یہ کئی مثالیں. ورنہ تو حضرت معاویہ کے نام پر اعتراض کرنے والے تھوڑے ہیں، شرم نہیں آتی. وہ ہمارے سنی ہیں، وہ جی نام ہی بڑا عجیب ہے. پھر وہ آگے کہتے ہیں بھونکنے والی کتی، اس کا ترجمہ ہے، اس کا معنی ہے.
میں نے کہا یہ باب مفعلہ پہ لے جائیں آوا یو آوی تو پھر بھونکنے کا معنی نہیں ہوتا، پھر وہ مزید ہو گئے، پھر معنی کیا ہو گیا؟ جس کو دیکھ کر کتے بھونکیں، پھر تو یہ معنی بنے گا جس کو دیکھ کر کتے بھونکیں۔ ایک ستارے کا نام ہے معاویہ، جب وہ طلوع ہوتا ہے تو اس کی طرف دیکھ کر کتے بھونکتے ہیں۔ اگر معاویہ نام غلط ہوتا تو میرے آقا غلط نام بدل دیا کرتے تھے، آپ تبدیل کرتے نا۔ پھر حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ میرے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے ہیں، حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے چچا زاد بھائی ہیں، بہنوئی بھی ہیں، حضرت زینب کے خامند ہیں عبداللہ ابن جعفر، ان کے ایک بیٹے کا نام معاویہ ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے حضرت معاویہ کے کہنے پر انہوں نے بیٹے کا نام معاویہ رکھا۔ حضرت معاویہ نے ان سے کہا تھا کہ اپنے بیٹے کا نام میرے نام پہ رکھو، انہوں نے اس کا نام معاویہ رکھا۔ اور بھی بہت سارے معاویہ نام کے صحابی ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں۔ اگر یہ نام غلط ہوتا تو نبی پاک اس نام کو تبدیل کرتے۔ آپ کی عادت مبارک تھی کہ آپ شرکیہ نام بھی بدل دیتے تھے، اور جس نام کا معنی صحیح نہیں ہوتا تھا آپ اس نام کو تبدیل کرتے تھے۔ اسماء رجال کی کتابوں میں ابو طالب کا نام کیا ہے؟ عبد مناف۔ بخاری صفحہ 702 جلد دوسری، بخاری صفحہ 702 جلد دوسری۔ اب ہماری اہل سنت کی تو یہ سب سے معتبر کتاب ہے۔ ابو طالب کا جب آخری وقت آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے، تو وہاں امیہ، ابو جہل، صنادید قریش، بڑے بڑے لوگ وہاں موجود تھے۔ انہوں نے آپ کو قریب ہی نہیں آنے دی۔ آپ نے جہاں آپ کو جگہ ملی آپ نے اپنے چچا سے کہا قل لا الہ الا محمد الرسول اللہ، میں قیامت کے دن آپ کے لیے بھرپور سفارش کروں اللہ کے دربار میں، تو آپ کلمہ پڑھ لیں۔ ابو جال نے کہا اترغب ام ملت عبد المطلب، کیا آپ عبد المطلب کی ملت سے اعراض کریں گے؟ معلوم ہوتا ہے کوئی ملت تو ہے، کوئی دین تو ہے جس کو وہ مانتے تھے، جس کو ابو جال کہہ رہا ہے اترغب ام ملت عبد المطلب، عبد المطلب کی ملت سے آپ اعراض کریں گے؟ قال ابو طالب آخر ما کلمہم، ابو طالب نے یہ دونوں باتیں سن کے آخر میں جو کہا تو کہا الا ملت عبد المطلب، میں عبد المطلب کی ملت دین پر مر رہا ہوں، وَأَبَا أَن يَقُولَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اور انہوں نے لا الہ الا اللہ کہنے سے کیا کر دیا؟ انکار کر دیا۔ یہ بخاری ہے جناب، صفحہ 702 ہے اور جلد دوسری۔ مسلم کی بھی روایت ہے، مسند احمد کی بھی روایت ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پریشانی کے عالم میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں پریشان اس بات پہ ہوں کہ نبی پاک کا انتقال ہو گیا ہے،
اور میں ان سے یہ نہیں پوچھ سکا کہ بندے کی نجات کس نقطے پر ہوگی، تو میں اس سلسلے میں پریشان ہوں۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا ہو گیا جو تم نے نہیں پوچھا، میں نے جو پوچھ رکھا ہے۔ تو حضرت عثمان خوش ہو گئے۔ تو حضرت عثمان نے کہا وہ آپ نے کیا کہا تھا؟ تو حضرت ابوبکر نے فرمایا آپ نبی پاک نے فرمایا من قابل منی الکلمۃ التی عرضت علی امی فردہا، جس آدمی نے اس کلمے کو قبول کیا جو میں نے اپنے چچا پر پیش کیا تھا، فردہا، اور اس نے اسے رد کر دیا تھا، فَهِيَ لَهُ نِجَاتٌ، وہ کلمہ قیامت کے دن اس بندے کے لیے نجات کا سبب بن جائے۔ کتنی حدیثیں۔ میں نے ابو طالب کو دیکھا جہنم میں ٹخنوں تک آ گئے اور اس کا دماغ اس طرح کھور رہا ہے جس طرح آگ پر ہنڈیا رکھی جائے تو اس میں پانی ابلنے لگتا۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ تو میں تو یہاں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ کوئی ملت، کوئی دین، کوئی راستہ تھا نا جس کے متعلق وہ کہہ رہے ہیں کہ علی ملت عبد المطلب، یا نبی پاک نے فرمایا لکم دینکم ولی دین، یا انہوں نے کہا ما سمعنا بہذا فی الملت الآخرہ، ہم نے پہلے تو کسی ملت میں یہ بات نہیں سنی۔ تو اللہ کے وہ قائل تھے، اللہ کی صفتوں کے بھی قائل تھے۔ آپ میں نے آپ سے کہا ہے، آپ نے شاید اس طرف توجہ نہیں دی، بعد میں آپ کفے افسوس ملیں گے کہ ابھی کوئی کاغذ بنائیں، کاپی بنائیں، چیپٹر بنائیں، ایتیں اکٹھی کر لیں۔ قرآن میں جتنی ایتوں میں مشرکین کے عقیدے آئیں گے، آپ سب گزرنا تو آپ نے ہے، پڑھنا تو ہے آپ نے، تو جتنی ایتیں آئیں گی جن میں مشرکین مکہ کے عقائد اللہ ذکر کریں گے اسے آپ نقل کرتے چلے جائیں۔ کرنا کیا ہے؟ سورت آیت نمبر، آیت نہیں لکھنی آپ نے، سورت آیت نمبر۔ تو ایک چیپٹر یہ بنا لیں کہ مشرکین مکہ کے نظریات، عقائد جتنے بھی قرآن نے ذکر کیے ہم نے ان کو اکٹھا کر لینا ہے۔ علم غیب، حاضر ناظر، بشریت النبی، توسل، سماع موتا، نظر و نیاز، یہ جتنی چیزیں ہیں انہیں آپ اکٹھا کر سکتے ہیں، خاص کر کے عظمت صحابہ، ختم نبوت، تو جتنی آیتیں آتی چلی جائیں گی آپ کے پاس اتنا ذخیرہ جمع ہو جائے گا کہ آپ جب عملی زندگی میں قدم رکھیں گے، کہیں آپ درس دینا پڑ گیا روزانہ کی بنیاد پر، جمعے کا خطبہ دینا پڑ گیا، تو آپ کے لیے بڑی آسانیاں ہو جائیں۔ اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے۔ شارٹ کٹ کر کے کئی لوگ اب بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہم بندے علوی بن جائیں، شارٹ کٹ، اس کے لیے بڑی محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ کوئی دور مجھ پہ ایسا رہا ہے کہ جمعرات کو جب تک میں جمعے کا خطبہ تیار نہ کر لیتا تو مجھے رات کو نیند نہیں آتی تھی، میں سوتا نہیں تھا۔ وہ میں تیار کرتا تھا پھر سوتا تھا۔ جس عنوان پہ بھی میں نے بات کرنی، جس موضوع پہ بھی میں نے بات کرنی، اللہ کی مدد اس طرح آتی ہے کہ میں نے اس کے لیے کوئی کتاب نکالی کہ کہیں سے تمہید مل جائے، میرا جو موضوع میں بیان کرنا چاہتا ہوں اس کی کوئی اچھی سی تمہید مل جائے، لکھی لکھائی مل جائے تو اور کیا چاہیے، تو یا کوئی دلائل مل جائیں
کتاب بھی اس عنوان پہ ہوتی ملتی جلتی، پڑھتا کچھ نہ ملتا، رکھ دیتا، پھر 2-3 گھنٹوں کے بعد وہی کتاب اٹھاتا، خدا گواہ ہے اسی میں سے بہت کچھ مل جاتا۔ پھر اللہ بھی مدد کرتا ہے، بندہ جب محنت کرتا ہے نا پھر اللہ بھی مدد کرتا ہے۔ اب میرے پاس میرا خیال ہے کوئی 200-300 کے قریب ورق ہوں گے، رجسٹر نا ورق، کہ جو میں نے تقریر کی، میں نے وہاں اس کے پوائنٹ لکھے، مثلا مساجد کے آداب، مساجد کی تعمیر۔ میں نے ایک مثال دی، خواتین کے جو علم ہے، تعلیم ہے، مثال دے رہا ہوں، تعلیم نسواں، اس پر میں نے 3-4 چیپٹر لکھ لیے محنت کر کے۔ تو اب مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوتی، میں نے وہی کاغذ نکالنا ہے، اسے پڑھنا ہے، سب کچھ میرے ذہن میں آ جائے، لیکن اس کے لیے محنت کرنی پڑتی۔ شروع میں محنت بڑی کی گئی۔ توحید پر تو میرے پاس میرا خیال ہے 50 کے قریب ورق ہوں، عظمت صحابہ پہ اس سے بھی زیادہ ہوں گے، ختم نبوت پہ بھی، مدارس کا تحفظ ہو اس پر بھی، مساجد پر بھی، پردے پر بھی، لیکن اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے، اسے آپ محفوظ کریں۔ اگر آپ یہ کہیں نا کہ میں فی البدی تقریر کروں گا، توبہ توبہ، فی البدی، فی البدی تقریر کرنے کا دور کون سا ہے؟ فی البدی کرنا تو پھر چبلا مارنیاں، فی البدی کرنا ہے نا، آ کرنا ہے، پھر بات آنی کوئی نہیں، پھر کرتے رہنا ہے، فی البدی نہیں۔ اسے سوچیں، غور کریں، لکھیں، پھر اسے الگ سے تقریر کریں، چلتے پھرتے کمرے میں بیٹھے، خاص کر کے جو تمہید ہے نا اسے 1-2 دفعہ دہرائیں کہ میں نے اس طرح بات کرنی، پھر جا کے اللہ تعالیٰ شرح صدر کر دیتے۔ شروع میں نہیں ہوتا۔ آپ کہیں میں پہلے دن نہ ابوالکلام آزاد بن جاؤں، نو، پہلے کوئی ادھر کی کریں گے، کوئی ادھر کی کریں گے، کوئی چبلا ماریں گے۔ خدا گواہ ہے کبھی کبھی مجھے پرانے کاغذ ملیں صفائی کے دوران، میری اپنی تحریریں، یعنی آج سے 25-30 سال پہلے کی، تو میں خود سوچتا ہوں کہ اے چبلا میں ماریاں، میں خود سوچتا ہوں کہ یہ میں نے کیا لکھا ہے۔ شروع میں کچھ نہیں ہوتا، وہ محنت ہوتی ہے پھر، اور اب آپ سن کے حیران ہو جائیں گے کہ سارے مصنف رف لکھتے ہیں۔ رف کا کیا مطلب ہے؟ ایک کاغذ پہ لکھتے ہیں، کٹ وٹ کرتے ہیں، ادھر کا لفظ ادھر، ادھر کا لفظ ادھر، کٹ وٹ کر کے پھر اسے صاف کرتے ہیں۔ میں نے کبھی رف نہیں لکھا، میں اسی وقت لکھنا شروع کر دیتا، رف نہیں لکھتا میں کہ پہلے میں رف لکھوں پھر اسے کٹ وٹ کروں پھر اس کی صفائی کروں، نہ، میں بس لکھتا چلا جاتا ہوں۔ آپ میرا ضیاء توحید پڑھیں، جو رسالہ 10-12 سال شائع ہوتا رہا، اس میں میرے اداریے پڑھیں، میرے مضامین پڑھیں آپ، وہ میں نے سارے اسی طرح لکھے۔ تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تھوڑی سی محنت کیا کریں نا، ہر کام کے لیے محنت کی ضرورت ہوتی۔ پہلے دن تے بندہ سائیکل بھی نہیں چلا سکتا، بندہ کہے پہلے دن میں سائیکل چلا لوں، کبھی ادھر گرے گا کبھی ادھر گرے گا، مزے کا خیز حرکتیں کرے گا بندہ۔ ہمارا یہاں ایک نون تھا، اس نے سائیکل سیکھ لیا، قد کا ذرا لمبا تھا، تو ایک جگہ پہ سٹینڈ پہ سائیکل کھڑا کیا، اندر دکان میں گیا، باہر آیا، سٹینڈ سے نہیں اتارا، ویسے اوپر چڑھ گیا۔ اب وہ پیڈل مارتا ہے، ادھر دیکھتا ہے بھی چلتا کیوں نہیں، تو بندے کے ساتھ پھر ایسے ہوتا ہے۔ وہ سائیکل چلا رہا تھا، میں نے اس سے کہا تیرا ایکسیڈنٹ ہوئے گا تو مرنا، آخر میں ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ہسپتال میں اس کو جا کے ملا، پٹیاں باندھی ہوئی ہیں، ٹانگیں بازو ٹوٹے ہوئے ہیں،
اس اگلی سڑک پہ ایکسیڈنٹ ہو گیا اس کا. ایک جگہ پہ سائیکل چلا کے جا رہا ہے, آگے ایک عورت ہے وہ تندور کے اوپر کھڑی ہے, تندور میں جھانک رہی ہے. اس نے پیچھے سے دور سے کہا بچ جانا بچ جانا بچ جانا, پیچھے جا کے اس کو مارا اس عورت. تو پہلے تو کوئی سائیکل بھی نہیں چلا سکتا. اچھا جب سائیکل بندہ چلا لیتا ہے یا موٹر سائیکل چلا لیتا ہے اس وقت پتہ چلتا ہے کہ گیئر لگ کب رہا ہے, گیئر نکل کب رہا ہے, آٹومیٹک وہ ساری باتیں ہوتی ہیں. اس لیے جب بھی کوئی تقریر کریں اس کی تیاری کریں, محنت کریں تو اللہ تعالیٰ بھی شرح صدر کرے گا انشاءاللہ.